السلام علیکم، ویلکم ٹو ہود ایجوکیشن آن لائن۔ آج ہم جس یونٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یونٹ نمبر 14، صحت بہت بڑی دولت ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیسن کے اندر ہم ٹرانسلیشن اور جو سینونیمز اور الفاظ معنی وہی ڈسکس کریں گے۔ ٹیچر، یہ ایک ڈائلاگ ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان۔ تو ڈائلاگ کی صورت میں پورا لیسن ہے، ایک سائڈ پہ کنورسیشن ٹیچر کی ہوگی اور آن دا ادر ہینڈ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ٹیچر یہاں پر کلاس کے اندر بات کرتے ہیں، چلڈرن، بچوں، گڈ ہیلتھ از اے گفٹ آف اللہ، اچھی صحت خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ وی شوڈ پروٹیکٹ دس گفٹ، ہمیں اس تحفے کی حفاظت کرنی چاہیے، وتھ کیئر، احتیاط کے ساتھ۔ ہمیں اس تحفے کی بڑی احتیاط کے ساتھ حفاظت کرنی چاہیے۔ گڈ ہائیجین، اچھی صفائی، از اسینشیل، بہت ضروری ہے، فار گڈ ہیلتھ، اچھی صحت کے لیے، یعنی کہ اچھی صحت کے لیے اچھی صفائی ضروری ہے۔ کلین ٹیتھ، دانتوں کو صاف کرنا، ٹرم نیل، ناخن کو کاٹنا، اینڈ پرسنل کلیننس، اور ذاتی صفائی، اور آل ریکوائرمنٹ فار دا گڈ ہیلتھ، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اچھی صحت کے لیے۔ دیر آر سرٹن ادر تھنگس، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وچ مسٹ آلسو بی ٹیکن کیئر، جن کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے فار گڈ ہیلتھ، اچھی صحت کے لیے۔ اچھی صحت کے لیے کچھ دوسری بھی چیزیں ہیں جن کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دے آر ریگولر ایکسرسائز، ان میں روزانہ کی باقاعدہ ایکسرسائز ہے۔ جنرل ہیلدی لائف سٹائل، عمومی صحت مندانہ طرز زندگی، لائف سٹائل کہتے ہیں طرز زندگی کو، تو اس میں باقاعدگی سے ایکسرسائز اور عمومی طور پر صحت مندانہ طرز زندگی شامل ہے۔ لیٹس ٹاک، چلیں بات کرتے ہیں اباؤٹ دیز ون بائی ون، چلیں ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے سلمیٰ، کین یو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دا ڈینٹل ہیلتھ؟ سلمیٰ سے پوچھا جاتا ہے کیا ہمیں آپ بتا سکتی ہیں دانتوں کی صفائی کے متعلق؟ یہ ہمارا اس پیج کے اوپر پہلا پیراگراف تھا۔ سلمیٰ، سر وی مسٹ برش آور ٹیتھ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے، ہمیں کم از کم، ایٹ لیسٹ کم از کم اپنے جو دانت ہیں وہ دن میں 2 دفعہ صاف کرنے چاہیے۔ ٹیچر، ایٹ وٹ ٹائم، کن اوقات؟ ٹائمز لکھا ہوا ہے، ٹائمز کا مطلب تو اوقات ہے، ٹائم کا مطلب سمپل وقت ہے۔ ایٹ وٹ ٹائمز، کن اوقات کے اندر؟ سلمیٰ، ان دا مارننگ آفٹر گیٹنگ اپ، سلمیٰ آنسر کرتی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد، اینڈ آف بیفور گوئنگ ٹو بیڈ ان دا ایوننگ، اور شام کے وقت بستر پر جانے سے پہلے، یعنی کہ صبح اٹھنے کے بعد اور شام کو بستر پہ جانے سے پہلے ہمیں دانت صاف کرنے چاہیے۔ ٹیچر، ویری گڈ سلمیٰ، بہت اچھا سلمیٰ۔ نو پلیز سٹ ڈاؤن، لہٰذا آپ مہربانی کر کے بیٹھیں۔ کین سم باڈی ٹیل دا کلاس، کیا کوئی بندہ کلاس کو بتا سکتا ہے وائی وی شوڈ کیپ آور ٹیتھ کلین، کہ ہمیں اپنے دانت کیوں صاف رکھنے چاہیے؟ کہ کوئی بندہ کلاس میں یہ بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے؟ وقاص raises his hand and after the teacher permission speak، اور ٹیچر کی پرمیشن کے بعد اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور ٹیچر کی پرمیشن کے بعد وہ بولتا ہے، وقاص، سر we must keep our teeth clean، ہمیں اپنے دانت صاف رکھنے چاہیے، so that، تاکہ we may feel fresh، تاکہ ہم ہر وقت تازہ دم محسوس کریں۔ ان جو مشکل لفظ ہیں ان کے معنی نیچے اس پیراگراف کے اندر بھی لکھے بھی گئے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3، ٹیچر، یس بٹ وٹ از دا ادر مور امپورٹنٹ ریزن، کون سی ایک اور زیادہ اہم ریزن ہے، وجہ ہے، ٹو کیپ آور ٹیتھ کلین، اپنے دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے؟ ٹیچر پھر کوشچن کرتا ہے کہ ایک اور بہت ضروری کون سی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دانت صاف کرنے چاہیے؟ آن دا سائلنس ان دا کلاس، کلاس میں خاموشی ہونے کی وجہ سے، ٹیچر کنٹینیوس، ٹیچر بولنا شروع کرتا ہے۔ whenever we eat anything، ٹیچر کہتا ہے ان کو کہ جب کبھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، some food particles، جو خوراک ہے اس کے پارٹیکلز کہتے ہیں ذرات کو، ٹکڑوں کو، چھوٹے چھوٹے، get stuck in the small spaces، تو وہ چھوٹی چھوٹی small spaces، چھوٹی چھوٹی جو جگہیں ہوتی ہیں، خالی جگہ ہوتی ہیں، ان میں stuck، پھنس جاتے ہیں، in and around our teeth، دانتوں کے اندر اور دانتوں کے ارد گرد، کہ جب کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک کے چھوٹے چھوٹے ذرات دانتوں کے اندر، حلق کے اندر اور ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ if they are not removed by proper brushing، اگر ان کو اچھی طرح برش کر کے
ختم نہ کیا جائے، جرمز آر پروڈیوس ان دیم، تو ان کے اندر جراثیم پھیل جاتے ہیں یا جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ دی جرمز، یہ جو جرمز ہیں، یہ جو جراثیم ہیں، کین کاز ڈکے آف ٹیتھ، یہ ڈکے کہتے ہیں خراب ہونے کو، خاتمے کو، اور یہ وجہ بنتے ہیں، کاز وجہ بنتے ہیں دانتوں کے خرابی کی، اینڈ انفلیمیشن آف گمز، اور مسوڑوں کی سوجن کے۔ تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو یہ جراثیم دانتوں کی خرابی اور مسوڑوں کے سوجنے کی وجہ بنتے ہیں۔ دے کین آلسو ڈیمیج آر ٹیتھ، یہ ہمارے دانتوں کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں، خراب بھی کر سکتے ہیں پرماننٹلی، مکمل طور پر۔ کازنگ ٹوتھ ایک، اور یہ دانتوں میں درد کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ یہ چیز ہے جون سی وہ دانتوں کو ہمیشہ کے لیے مستقل خراب کرنے اور ان کے اندر درد کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ دی جرمز، یہ جو ذرات ہیں، یہ جو جراثیم ہیں، آر آلسو رسپانسبل فار دا بیڈ اسمیل فار آر ماؤتھ، یہ ہمارے منہ سے گندی بدبو یا جو بدبو ہے جون سی اس کا بھی ایک بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے منہ کے اندر گندی بدبو کا بھی سبب بنتے ہیں۔ نو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ٹرم نیل، چلیں اب ہم جو ناخن ہیں ان کو کاٹنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہاشم، یہ سیکنڈ بلکہ تھرڈ بچہ ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، ہاشم پلیز ٹیل اس وائی وی شوڈ کیپ آور نیلز ٹرمڈ، ہمیں اپنے جو نیلز ہیں وہ اپنے کیوں سی وجہ ہے کہ ہمیں ان کو کاٹنا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف پیج نمبر 132 کے اوپر ہے، بات کرتے ہیں ہاشم کی بات ہو رہی تھی۔ ہاشم نیکسٹ کہتا ہے کہ سر لانگ نیلز اور بیڈ ٹو لک ایٹ، دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں، جو لمبے ناخن ہیں وہ دکھنے میں بہت برے لگتے ہیں۔ دے بیکم ڈارکر، وہ کالے نظر آتے ہیں، بیکاز آف ڈرٹ، گندگی کی وجہ سے، وٹ گیٹ اسٹرکڈ ان دیم، جو کہ ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر جمع ہونے، یعنی کہ ناخنوں کے اندر جو گندگی جمع ہوتی ہے اس سے ناخن کالے نظر آنے لگتے ہیں۔ ٹیچر یس، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ دا ڈرٹ اینڈ دا ادر تھنگز وچ اسٹرکڈ ان دا نیلز، گندگی اور جو دوسری چیزیں نیل کے اندر پھنس جاتی ہیں، کین کاز ڈیزیزز، وہ بھی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ لانگ نیلز آر اے گڈ ہائیڈنگ پلیس، جو لمبے ناخن ہیں وہ ایک چھپنے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ آف ڈیزیزز کازنگ جرمز، وہ جو جرمز مسوڑوں کی بیماریوں کے جراثیموں کے چھپنے کی بہت اچھی جگہ ہیں۔ پھر اس کو دیکھ لیں، لانگ نیلز آر اے گڈ ہائیڈنگ پلیس فار ڈیزیزز کازنگ جرمز، وہ جو کازنگ جرمز، جراثیم کی وجہ سے لگنے والی بیماریاں جو ان سی، ان ناخن ان کے چھپنے کی بہترین جگہ ہیں۔ دی جرمز، یہ جو جراثیم ہیں، کین گو ان سائڈ، وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ یو وین ایور یو ایٹ سم تھنگ، یہاں پر ایٹ ہونا چاہیے، جب کبھی بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہ جرمز، یہ جو جراثیم ہیں آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دیٹ جرمز کاز ڈیزیزز، یہ جو جراثیم ہیں وہ وجہ بنتے ہیں بیماریوں کے۔ سو بائی کیپنگ یور نیلز ٹرمڈ، لہٰذا اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے، یو کین پروٹیکٹ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، فرام ڈیزیزز، بیماریوں سے۔ مور اوور، اس کے علاوہ، یعنی کہ آپ ناخن کاٹنے سے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دے آلسو گڈ ٹو لک ایٹ ایز ویل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز ویل، اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں یا اچھے لگتے ہیں۔ 132 پیج کے اوپر ہی نیکسٹ پیراگراف ہے۔ سعد ریزز ہز ہینڈ اینڈ آن پرمیشن اسٹینڈ اپ ٹو اسپیک، اور وہ اجازت ملنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے بولنے کے لیے۔ سعد، سر مائی مدر آلویز ٹیل می، میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی ہے، ٹو واش یور ہینڈ بیفور ایٹنگ اینی تھنگ، کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ اپنے ہاتھ دعا کرو۔ شی سیز دیٹ ان دس وے، اس لحاظ سے، وی کین پریونٹ فرام جرمز فرام انٹرنگ آور باڈی، انٹرنگ داخل ہونے سے، اس طرح کرنے سے ہم جراثیم کو اپنے اندر داخل ہونے سے روک لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح اگر ہم کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو جراثیم ہمارے اندر داخل ہونے سے رک جائیں گے۔ ٹیچر یس سعد، یور مدر از رائٹ، آپ کی ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ واشنگ ہینڈز، ہاتھوں کو دھونا، بیفور ایٹنگ اینی تھنگ از اے سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاتھوں کو کھانا کھانے سے پہلے صاف کرنا، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ ہی آلویز واشڈ ہز ہینڈ بیفور ایٹنگ اینی تھنگ، کہ وہ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔
سو بائی ڈوئنگ دا سیم، ایسا کرنے سے وی کین ناٹ اونلی پریونٹ ڈیزیز، نہ صرف ایسا کرنے سے ہم بیماری سے بچیں گے بٹ آلسو پلیز اللہ المائٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کریں گے. یعنی کہ ایسا کرنے سے نہ صرف ہم بیماریوں سے بچیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کریں گے. پرسنل ہائیجین، ذاتی جو اچھی صحت ہے، از اسینشل، وہ ضروری ہے فار گڈ ہیلتھ، اچھی صحت کے لیے. یعنی کہ ذاتی جو صفائی ہے وہ ضروری ہے اچھی صحت کے لیے. اینڈ کانسیکوینٹلی فزیکل ویل بینگ، اور جو جسمانی صحت کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یعنی کہ ذاتی صفائی اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور نتیجہ کے طور پر جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. ٹیک باتھ ریگولرلی اینڈ آلویز ویئر کلین کلاتھ، روزانہ نہانا اور اچھے صاف کپڑے پہننا. دس از آلسو اے سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اٹ از ریلیٹڈ بائی ابو ملک الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں نے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلینینس، صفائی از اے پارٹ آف فیتھ، یہ ایمان کا حصہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے، یا صفائی ایمان کا حصہ ہے. نصف ایمان کا بھی ایک روایت آتی ہے. نبیل نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں سر میں فادر سے، میرے والد صاحب کہتے ہیں دیٹ ریگولر ایکسرسائز کیپس اس فٹ، کہ جو ہم باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتی ہیں ہمیں بالکل تندرست رکھتی ہے. یس ہاں، بٹ ہاؤ اٹ از لنکڈ وتھ گڈ ہیلتھ اینڈ فزیکل ویل بینگ. تو کہتا ہے کہ لیکن یہ کس طرح یہ اچھی صحت اور اچھی جسمانی صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی کہ ایکسرسائز کا تعلق کس طرح اچھی صحت اور اچھی جسمانی صحت سے ہے. نبیلہ گیوز اے بلینک لک، نبیلہ خالی ہاتھ نظر آتی ہے، یعنی کہ نبیلہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. سو دا ٹیچر گوز آن، لہٰذا ٹیچر بتاتا ہے بائی ریگولر ایکسرسائزنگ، روزانہ ورزش کرنے سے، اور ہارٹ، ہمارا جو دل ہے، اینڈ اور لمز، اور ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں، اینڈ اور باڈی بلڈ سرکولیٹ ریمین ہیلدی، اور ہمارا جو خون کی گردش ہے وہ بہت ٹھیک رہتی ہے، اچھی رہتی ہے. پھر دیکھیں کہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے دل، ہمارے اعضاء اور ہمارے جسم کے اندر خون کی گردش صحت مند رہتی ہے یا ٹھیک رہتی ہے. وتھ ریگولر ایکسرسائز، باقاعدگی سے جو ایکسرسائز ہے، وی ورک مور اینڈ ورک ہارڈر، کہ جو باقاعدگی سے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے ہم زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت کام کر سکتے ہیں. کلاس ان ایڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ ادر ڈیوٹیز، اور دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں. بلڈ کیریز آکسیجن، اس کے ساتھ دوسرے اور بھی کام ہیں، یعنی کہ وہ کون کون سے ہیں کہ خون کے اندر آکسیجن ہوتی ہے اینڈ فوڈ ٹو آل پارٹ آف آور باڈی. بلڈ کیریز آکسیجن اینڈ فوڈ ٹو آل پارٹ آف باڈی. بلڈ کے اندر آکسیجن اور خوراک ہوتی ہے جو کہ اس نے جسم کے پورے حصوں کو پہنچانی ہوتی ہے. سو ڈیورنگ ایکسرسائز بلڈ سرکولیشن انکریزز، لہٰذا ایکسرسائز کرتے ہوئے جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کی موومنٹ تیز ہو جاتی ہے، اس کا پہنچنا یا اس کا گھومنا تیز ہو جاتا ہے. ایز مور آکسیجن اینڈ مور فوڈ فار انرجی، لہٰذا زیادہ آکسیجن اور کام کرنے کے لیے زیادہ، کھانے کے لیے زیادہ انرجی جو سی آر نیڈیڈ بائی دا باڈی، جسم کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ جسم کو کام کرنے کے لیے زیادہ انرجی اور آکسیجن کی اس طرح ضرورت ہوتی ہے. پیج نمبر 133 کے اوپر ہی نیکسٹ پیراگراف ہے. رفیق سر، ریگولر ایکسرسائز آلسو کٹ ڈاؤن فیٹس، کہ باقاعدگی کے ساتھ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو جسم کے اندر جو فیٹس ہوتی ہیں اس کو یہ ختم کر دیتی ہے، کم کرتی ہے. اینڈ کیپس اس، اور ہمیں رکھتی ہے سلم، دبلا پتلا، اینڈ اسمارٹ اور اسمارٹ. کہ رفیق کہتا ہے کہ باقاعدگی سے جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر فیٹس کو کم کرتی ہے اور ہمارے جسم کو دبلا پتلا اور اسمارٹ رکھتی ہے. ٹیچر یس رفیق بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ، بہت اچھا. اف وی اڈاپٹ اے روٹین آف ایکسرسائز، اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اگر ہم اختیار کرتے ہیں ورزش کی روٹین کو، وی کین ریمین سلم اینڈ اسمارٹ ایز ویل، تو ہم دبلے پتلے اور اسمارٹ ہی رہیں گے. ہیئر، جہاں پر دا بیل رنگز، گھنٹی بج جاتی ہے، اینڈ دا ٹیچر کنکلوڈز ہز لیکچر، اور ٹیچر جو ان سا وہ اپنے
جو لیسن ہے اس کا کنکلوژن نکالتا ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتا ہے، سم اپ کرتا ہے یا اس کا نتیجہ بتاتا ہے۔ سم ٹائمز اکثر اوقات ہیلدی پیپل بیکم انہیلدی بائی یوزنگ، کہ صحت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر صحت مند ہو جاتے ہیں بائی یوزنگ، استعمال کرنے سے۔ کیا چیزیں استعمال کرنے سے جی؟ نبیلہ یس سر، ہاں ایسے ہی ہے سر، اٹ از کامن پرابلم، یہ تو بڑی ہی ایک عام بات ہو چکی ہے۔ ون مسٹ لرن ٹو say نو ٹو دا آفرز آف ڈرگ یوز، بندے کو ڈرگ کے استعمال پر نہ کرنی چاہیے، یعنی کہ کوئی اگر آفر کرتا ہے تو بندے کو مسٹ لرن، اس کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ڈرگز کی آفر کو، پیشکش کو رد کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ پیرا رفیق سر، what do we mean by drug actually؟ ڈرگس کا یا منشیات کا حقیقت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ رفیق پوچھتا ہے ٹیچر، ڈرگز اور کیمیکلس، ڈرگز ہیں وہ کیمیکل ہوتے ہیں، دیز کیمیکل افیکٹ دا مائنڈ باڈی اینڈ ویریس کئی طرح سے، یہ جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ دماغ پر دماغ پر اور جسم پر یا باڈی پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیز افیکٹس کین بی ٹیمپریری اینڈ ایون پرماننٹ، یہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ عارضی طور پر بھی ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ یہ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ عارضی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیشہ کے لیے مستقل ہوتے ہیں۔ سلمہ، would you please tell us how drug addict take drugs؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح نشے کے جو ڈرگ ایڈکٹ، نشے کے جو عادی لوگ ہیں، ٹیک ڈرگز کس طرح یا منشیات کس طرح لیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں؟ ٹیچر، ڈرگ کین انٹر دا باڈی ان نمبر آف ویز انکلوڈنگ انجیکشن، انہیلنگ اینڈ انجیشن، کہ جو ڈرگس ہیں وہ جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں ان نمبر آف ویز، کئی طریقوں سے، انجیکشن کے ذریعے، ٹیکے کے ذریعے، سانس کے ذریعے، انجیشن یعنی کہ غذا کے ذریعے، ڈائجسٹ کر کے، ہضم کر کے، یعنی کہ غذا کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ 3 فیمس اس کے طریقہ کار ہیں منشیات کو لینے کے۔ وکاس، what are the health hazard of drugs؟ کہ ڈرگز کے انسان کی صحت کے اوپر کیا خطرناک اثرات ہوتے ہیں؟ پھر دیکھیں اس کو، what are the health hazards of drug؟ کہ صحت کے لیے ڈرگز یا منشیات کے کیا خطرات ہوتے ہیں؟ ٹیچر، ڈیتھ، ڈیزیزز، ڈسیبلٹیز، میجر ہیزرڈ آف ڈرگ، یعنی کہ اس کے جو بڑے بڑے خطرات ہیں ڈرگز کے، ان میں اپاہج ہو جانا، بیماری ہو جانا یا موت شامل ہے۔ ڈرگز ویکن امیون سسٹم، ڈرگز جون سی ہمارے جو مدافعاتی امیون سسٹم ہے، جون سا مدافعتی نظام ہے جسم کا، اس کو کمزور کرتی ہے۔ دے کاز نیزز، یہ کاز نیزز کہتے ہو متلی کا وجہ بنتی ہے، وومٹنگ الٹی کی وجہ بنتی ہے، ایبڈومنل پین یہ جو پیٹ کا درد ہوتا ہے اس کی بھی یہ وجہ بنتی ہے۔ یہ متلی، الٹی اور جسم جو پیٹ کا درد ہے اس کا باعث بنتی ہے۔ اینڈ ایڈکٹ بیکمز اگریسو، جو نشے کا جو عادی شخص ہوتا ہے وہ اگریسو ہوتا ہے، وہ بہت غصے والا بھی ہوتا ہے، اینڈ امپلسیو، اور امپلسیو کہتے ہو جلد باز کو، یعنی کہ نشے کا جو عادی شخص ہے وہ غصے والا اور چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کو اگریسو کو پرتشدد بھی کہہ سکتے ہیں، شدت والا بن جاتا ہے، اور امپلسیو کا مطلب یہاں پر آپ چڑچڑا بھی کر سکتے ہیں۔ چلڈرن ریممبر، بچوں یاد رکھو، دیٹ اے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ، بچوں یاد رکھو، اے ساؤنڈ باڈی ایک اچھی جسم ہے، جو انسان تندرست توانا جسم ہے، اس کے اندر ہی ایک اچھا دماغ ہوتا ہے۔ سو کیپ ہیلدی، لہٰذا صحت مند رہے، اینڈ کنسنٹریٹ مور آن یور اسٹڈیز، اور زیادہ سے زیادہ اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دے۔ اٹ ول انہانس یور فزیکل ویل بینگ، اور یہ چیز ہے جو ان سی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینا، یہ آپ کی جسم کی جو کارکردگی ہے، فزیکل یعنی کہ جسمانی کارکردگی ہے، اس کو زیادہ بہتر کر دے گا، بڑھا دے گا۔ تو یہ لیسن تھا آپ کا نمبر 14 جو کہ صحت کے متعلق تھا، ہم نے اس کی ٹرانسلیشن دیکھی ہے ساری۔ بہت شکریہ آپ کا ہوت ایجوکیشن چینل کو دیکھنے کا۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کی ایکسرسائز کے اوپر ہم بنائیں گے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔